بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طرح امید ہے بخیر عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ الانعام سبق نمبر 272 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق انشاءاللہ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا سے لے کر آیت نمبر 72 الیہ تحشرون تک ہوگا۔ تو آئیے عزیز طلبہ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، اور اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو نصیحت کرتے رہو۔ ان تبصر نفس بما کسبت، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اپنے اعمال کے سبب اس طرح گرفتار ہو جائے۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، کہ اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے اللہ کو چھوڑ کر نہ کوئی اس کا مددگار ہو اور نہ کوئی سفارشی۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلِ اللَّهِ أُخَذْ مِنْهَا، اور اگر وہ اپنی رہائی کے لیے ہر طرح کا فدیہ بھی پیش کرنا چاہے تو اس سے وہ قبول نہ کیا جائے۔ لا يؤخذ منها، اس سے نہ لیا جائے، اس سے قبول نہ کیا جائے۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، چنانچہ یہی دین کو کھیل تماشا بنانے والے وہ لوگ ہیں جو اپنے کیے کی بدولت گرفتار ہو گئے۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، الذین ابسلوا، جو گرفتار کیے گئے، بما کسبوا، بسبب اس کے جو انہوں نے کمایا۔ لہم شراب من حمیم، چنانچہ ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا مشروب ہے۔ وعذاب علیم، اور ایک دھک دینے والا عذاب ہے۔ بما كانوا یکفرون، اس لیے کہ وہ انہوں نے کفر اپنا رکھا تھا، بسبب اس کے کہ جو وہ کفر کیا کرتے تھے۔ یہ اس طرح اس آیت سے پہلے بھی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے منع کیا گیا تھا جو کہ دین کا استہزاء کرتے ہیں، اور یہاں پر بھی وہی حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے کنارہ کشی کی تلقین فرمائی ہے جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، اور دنیا کی جو تھوڑی سی زندگی ہے اس نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ تو یہ لوگ آخرت سے غافل ہیں، اور اگر آخرت پر ان کا ایمان و یقین ہوتا تو یہ بدعمالیوں میں ہرگز مبتلا نہ ہوتے۔ تو آپ ان کو جو ہے نا قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہیے اور اللہ کے عذاب ڈراتے رہیے۔ قیامت کے دن ایسے جھٹلانے والوں کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ وہاں نہ ان کی کوئی مدد کرنے والا ہوگا، نہ حمایتی ہوگا، نہ سفارشی ہوگا، اور اگر سب کچھ اپنا جو کچھ ان کے پاس ہوگا وہ بھی دے دیں تب بھی ان کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ جی تفسیر دیکھیے۔ وَذَرِ اترک، ذر یہاں پر اترک کے معنی میں ہے، ذر امر کا صیغہ ہے تو اترک کے معنی میں ہے۔ الذین، ان لوگوں کو، اتخذوا دینہم، وہ جنہوں نے دین کو بنایا ہے۔ الذی کلفوا، ان کا دین کہاں، اس کا مطلب بتا رہے ہیں صاحب جلالین کہ الذی کلفوہ، یعنی وہ جس کے مکلف تھے، یعنی دین ان کی طرف آیا تھا تو وہ اس کے مکلف تھے، چاہیے تھا ان کو کہ وہ اس کو مان لیں۔ لعبا، لیکن انہوں نے بنایا اس کو کھیل، لہون ولہون، لہو لعب بنایا، کھیل کود بنایا۔ جی لعب کھیل کود والی چیز کو کہتے ہیں، اور لہو فضول چیز کو کہتے ہیں۔ باستہزائہم بہ، صورت کیا ہے کہ اپنے دین کو لہو لعب بنایا ہے، صورت اس کی یہ ہے کہ اس کا استہزاء کرتے تھے، وہ اس کے استہزاء کرنے کے ساتھ اپنے دین کو کھیل کود بنایا۔ وغرتہم الحیاۃ الدنیا، اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں رکھا ہے۔ فلا تتعرض لہم، تو آپ ان کی طرف نہ جھکیے، ان کی طرف اعراض نہ کیجیے، ان کی طرف نہ جائیے۔ وہذا قبل الامر بالقتال، پہلے بھی گزر چکا ہے کہ جو چھوڑنے والا اترک والا حکم ہے یہ قتال سے پہلے کا ہے، قتال کے حکم سے پہلے ہے۔ قتال کا جب حکم، جہاد کا جب حکم نازل ہوا تھا اس سے پہلے کے احکامات ہیں سارے۔ وذکر بہ، وذکر عز، ذکر عز کے معنی میں ہے یعنی ان کو واضح نصیحت کیجیے بھی، کس کے ذریعے، ہی ضمیر کا مرجع بالقرآن، قرآن کے ذریعے۔ الناس، ذکر کی مفعول بھی کا بیان ہے کہ لوگوں کو کیجیے۔ لأن، اشارہ ہے کہ یہ ان جو ہے یہ سببیہ ہے۔ کیوں آپ ان کو قرآن کے ذریعے نصیحت کیجیے؟ اللہ تبصل، جی لا محذوف ہے تبصل سے پہلے آگے کے قرینے سے، کہ اللہ تبصل، کہ نہ گرفتار کیا جائے، نفسن کوئی شخص، تسلم الی الہلاک، تبصل کا معنی کیا صاحب جلالین، یعنی کہ اس کو ہلاکت کی طرف نہ لے جایا جائے، ایسا نہ ہو۔ اس کو قرآن کے ذریعے نصیحت کیجیے، ایسا نہ ہو اس کو
ہلاکت کی طرف کوئی نفس خود کو لے جائے. کیوں؟ بما کسبت عملت، جو کچھ اس نے عمل کیا. یہ تسلم والا ترجمہ صاحب جلالین نے کیا ہے، یہ حسن بصری اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ ہلاکت کی طرف، ہلاکت کے حوالے کرنا، تسلم للمہلکہ، یہ ابسال کا معنی کیا ہے امام حسن بصری نے. اور ابسال کا اصل معنی ہوتا ہے روکنا، المنع، منع کو کہتے ہیں. ابسال کا اصل معنی ہوتا ہے منع، یعنی کہ کسی حق کا اتباع کرنے سے اپنے نفس کو منع کر دینا. تو نفس کے حق کا اتباع کرنے سے جو منع ہوگا تو کہاں جائے گا؟ وہ ہلاکت کی طرف جائے گا. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تبصر کا ترجمہ ترتہن کی کیا ہے، یعنی اپنے نفس اپنے آپ کو رہن رکھوائے فی جہنم، جہنم میں. جمع کا سبب عاملت، جو اس نے عمل کیا، لیس لہا. اب یہ جملہ حال بن رہا ہے کہ اس حالت میں یعنی اپنے آپ کو ہلاکت کے حوالے کرے گا. لیس لہا من دون اللہ، کہ نہیں ہوگا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا، غیرہ، دون غیر کے معنی میں اشارہ ہے. ولی، مددگار، عاصر، جی ولی مددگار، مدد کرنے والا کہتے ہیں. ولا شفیع، اور نہ شفاعت کرنے والا. شفیع یمنع عنہ العذاب، ایسا شفاعت کرنے والا جو اس کو عذاب سے روک لے، یعنی برے وقت میں کام آئے. وان تعدل کل عدل، اور اگر فدیہ دے دے پورا کا پورا، تفد کل فداء، سارا کا سارا فدیہ دے دے. تعدل کا معنی بتایا یہاں پر، تعدل یہاں پر فدیہ دینے کے معنی میں ہے کہ اگر سارا کا سارا فدیہ بھی دے دے، لا یؤخذ منہا، تو اس سے نہیں لیا جائے گا. ما تفدی بہ، یا ما تفدی بہ، اس کا فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. تو یہ لا یؤخذ مجہول کا صیغہ ہے، اسی لیے صاحب جلالین نے اس کی تفسیر کر دی ما تفدی بہ، کہ فدیہ نہیں لیا جائے گا. تو عدل کی طرف نہیں لوٹے گا یہ، بلکہ فدیہ کی طرف لوٹے گا. اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، الذین ابسلوا، کہ پھنس گئے ہیں، پھنسا دیے گئے ہیں، بما کسبوا، بسبب اس کے کہ جو انہوں نے کمایا. جی اولئک کا مبتدا ہے اور الذین ابسلوا خبر ہے، اور لہم شراب، یہ خبر ثانی ہے اولئک کی. لہم شراب، ان کے لیے پانی ہے پینے والا، من حمیم، تیز گرم، ماء بالغ نہایت الحرارت، یعنی ایسا ابلتا ہوا پانی جو نہایت الحرارت، جو گرمائش کی انتہا پر پہنچ چکا ہو. وہ پانی بہت زیادہ ابلتا ہے تو وہ والا پانی ان کو پینے کو دیا جائے گا. عذاب علیم، اور دوسرا دردناک عذاب کا معلوم، یعنی ایسا عذاب کہ اس عذاب کو بھی درد ہو. ما کان یکفرون، مثلا اس کے جو کفر کیا کرتے تھے. بکفرہم، اشارہ ہے کہ ما مصدریہ ہے اور یہ آگے مصدر کے معنی میں ہے. ان کے کفر کے بسبب ان کے لیے عذاب ہوگا اور کھولتا ہوا پانی. جگہ ترجمہ دیکھیے، قل ندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا. یا پیغمبر ان سے کہو کہ کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پکاریں جو ہمیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان. قل ندعو، آپ ان سے کہہ دیجیے کہ ہم پکاریں من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا، ما، ایسی چیزوں کو، لا ينفعنا، جو نہ ہمیں نفع دیتی ہے، ولا يضرنا، نہ نقصان. ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا اللہ، نہ، اور جب اللہ ہمیں ہدایت دے چکا تو کیا اس کے بعد بھی ہم الٹے پاؤں پھر جائیں. ونرد على اعقابنا، اور ہم الٹے پاؤں پھر جائیں. کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں بعد اذ ہدانا اللہ، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی. کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، اور کیا ہم اس شخص کی طرح ہو جائیں جسے شیطان بہکا کر صحرا میں لے گئے ہوں اور وہ حیرانی کے عالم میں بھٹکتا پھرتا ہو. لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی، اس کے کچھ ساتھی ہوں جو اسے ٹھیک راستے کی طرف بلا رہے ہیں. لہو اصحاب، اس کے کچھ ساتھی ہوں، یدعونہ الی الہدی، جو اس کو ٹھیک راستے کی طرف بلا رہے ہوں. ائتنا، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی. ائتنا، کہ ہمارے پاس آ جاؤ. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ ان سے کہیے کہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہی صحیح معنی میں ہدایت ہے. ان ھدی اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی، ھو الھدی، صحیح معنی میں ہدایت ہے. وامرنا لنسلم لرب العالمین، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے آگے جھک جائیں. اس طرح اس آیت کے شان نزول کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بعض مشرکین نے بعض نو مسلموں سے مکہ میں کہا کہ تم اپنے قدیمی دین کو، تم نے کیوں اپنے قدیمی دین کو چھوڑا ہے، اپنے پرانے دین پر آ جاؤ. تو یہ مذکورہ آیت جو ہے نا یہ نازل ہوئی. ایک شان نزول یہ بھی لکھا ہے کہ عبدالرحمن ابن ابی بکر، تو حضرت بکر کے جو بیٹے تھے، تو اسلام لانے سے پہلے انہوں نے اپنے والد کو بتوں کی عبادت کے لیے بلایا. بتوں کی کہ آپ
ہمارے بتوں کی عبادت کریں. تو یہ عمران مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت. والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ بتوں کی عبادت کریں، آ جائیں. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی. تو شارح نے لکھا ہے کہ اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان کی طرف بھی اشارہ ہے، کیونکہ ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے. یہ قل اندعو تفسیر دیکھیے، نعبد، قل اندعو کیا ہم پکاریں، کیا مطلب نعبد ہم عبادت کریں، من دون اللہ تعالیٰ کے سوا ما لا ينفعنا، عبادت ہی کی جس کا اس کی عبادت ہمیں نفع نہیں دیتی ہے، ہمیں نفع نہیں دیتی کیا چیز، بے عبادت ہی اس کی عبادت، ولا ضرنا اور نہ نقصان دیتی ہے، کہ بترکہا کہ اس کا ترک کر دینا، اس عبادت کو ہم چھوڑ دیں تو کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا. وهو الاصنام، اور کیا چیز ہے وہ، ماں کا بیان ہے کہ وہ بت ہیں. ونرد علی اعقابنا، ہم پھر جائیں الٹے پاؤں، یعنی نرجع مشرکین، ہم مشرک ہو کے لوٹ جائیں. بعد از ہدانا اللہ، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ وہ تو مسلمان ہو گئے تھے، ان کے بیٹے ان کو اپنے بتوں کی عبادت کی طرف بلا رہے تھے. تو یہ کہا گیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے جب ہدایت دی اس کے بعد ہم پھر جائیں الی الاسلام، یعنی ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی طرف. یا کالذی استہوتہ الشیاطین، یا اس شخص کی طرح ہو جائیں جس کو شیطان نے بھٹکا دیا ہو، فی الارض صحرا میں، حیران ہو کر، حیران پھر رہا ہو، وہ حیران پھر رہا ہو جی. اور ہو جائے اس شخص کی طرح استہوت ہو، اضلت ہو، استہوت ہو کی تفسیر صاحب جلالین نے کی اضلت ہو، کہ جس کو شیطان نے گمراہ کر دیا ہے، صحرا میں حیران و پریشان پھر رہا ہے وہ، تو اس شخص کی طرح ہو جائیں. یہ مشرک کی مثال دی ہے، یعنی کہ تو یہ استہوت ہو اصل میں حویہ سے ہے، ہوا سے ہے، یعنی اوپر سے نیچے اترنا. تو شیطان بھی جب کسی کو گمراہی میں مبتلا کر لیتا ہے تو اس کو ہدایت سے یعنی نیچے اتار کے گمراہی کی طرف لے آتا ہے. فی الارض حیران متحیرن، یہ اشارہ کی یہ حال ہے، حیران و پریشان ہو. لا یدری این یذهب، اس کو کوئی پتہ نہیں ہو کہ کہاں جائے وہ. حال من الہاء، جی حیران کے بارے کی ترکیب بتا رہے ہیں صاحب جلالین کہ یہ حال ہے استہوت ہو کہ حال جو وہ ضمیر ہے اس سے حال بن رہا ہے. بعض حضرات نے حیران کو نرد علی اعقابنا سے حال بنایا ہے کہ ہم لوٹ جائیں حیران ہو کر، یعنی ہدایت کے بعد یہ تو بڑی حیرانی کی بات ہے. جی اولو اصحاب، اس کے کچھ ساتھی ہیں، اصحاب صاحب کی جمع ہے، رفقتن، رفیق ہیں اس کے، ساتھی ہیں، رفق رفیق کی جمع ہے، ساتھی کو کہتے ہیں. یدعونہ الی الہدی، جو اس کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، ای لیہدوہ الطریق، یعنی تاکہ وہ ہدایت پر آ جائے سیدھے راستے کی. یقولون، اور اس کو کہتے ہیں اتنا آ جائیں یہاں پر، فلا یجیبہم، تو وہ جواب نہیں دیتا اس کو، وہ مشرک جو ہے، فیہلک، تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے. والاستفہام للانکار، اب صاحب جلالین یہ بتا رہے ہیں کہ جو اندعو میں استفہام ہے اور باقی سب کا اس کی پر عطف کیا گیا ہے، یہ حمزہ استفہام انکاری کے لیے ہے. یعنی کیا ہم بلائیں، مطلب ہم تو نہیں بلائیں گے اللہ تعالیٰ کے سوا ایسی چیزوں کو جو کہ نفع نقصان نہیں ہوگا ہمیں اس میں. اور جملۃ تشبیہ حال من ضمیر نرد، اور یہ جو پورا مشابہت والا جملہ ہے کالذی کاف جار اور الذی مجرور، پورا جار مجرور مل کر اس کی ترکیب صاحب جلالین بتا رہے ہیں کہ یہ نرد کی ضمیر سے حال بن رہا ہے. نرد میں جو ضمیر ہے نحن، اس سے حال بن رہا ہے. قل ان ھدی اللہ، آپ ان سے کہہ دیجیے کہ بے شک ہدایت تو الذی هو الاسلام، وہ جو ہدایت یعنی اسلام جو ہے، هو الہدی، وہی برحق، وہی ہدایت ہے. وما عداہ، جو اس کے علاوہ ہے، ضلال و گمراہی ہے. ومنا لنسلم، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے بأن نسلم، کہ ہم مسلمان ہو جائیں، ہم فرمانبرداری سے کریں رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی. وأن اقیموا الصلاۃ، اور یہ کہ ہم نماز ادا کریں، واتقوہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈریں. وهو الذی الیہ تحشرون، اور وہ وہی ذات ہے کہ قیامت کے دن تم اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے. وَأَنْ أَيْ بِأَنْ، جی ان بِأَنْ کے معنی میں کیا مطلب کہ جو نسلم ہے نا اس کے اوپر اس کا عطف ہے. اقیم الصلاۃ، کہ نماز قائم کریں. تو بِأَنْ محذوف نکال کر صاحب جلالین نے اس طرف اشارہ کیا کہ نسلم کی طرف کے اوپر اس کا عطف ہے، کیونکہ وہاں پر بھی انہوں نے بِأَنْ نسلم محذوف نکالا تھا. دوسرا یہ کہ یہاں پر متکلم سے خطاب کی طرف التفات ہوا ہے، تو یہ بلاغت ہے، بلاغت کلام ہے کہ متکلم سے خطاب کی طرف التفات ہوا ہے. ایسا ہوتا ہے بلاغت کی وجہ سے. کہ نماز قائم کریں، واتقوا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈریں. تعالیٰ ضمیر کی مرجع کے تعین کر رہے ہیں. والذی تحشرون، ای تحشرون تجمعون، یعنی تمہیں جمع کیا جائے گا یوم القیامت، قیامت کے دن، الحساب، حساب کتاب کے لیے. جس طرح آج کا سبق وذر الذین اتخذوا سے لے کر آیت نمبر 72 تحشرون تک ہم نے پڑھا. امید ہے آپ کو سبق سمجھ میں آیا ہوگا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تفسیر جلالین پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.